بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو جس وقت مدینہ منورہ کے اندر ایک بہترین پناہ گاہ مل گئی تو اس وقت کثیر مسلمانوں نے مکہ معظمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا، اور اس طرح وہاں وہ سارے کے سارے مسلمان اکٹھا ہونے لگے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ابھی ہجرت کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرما دیا کہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے آپ شہر مدینہ کے اندر چلے جائیں۔ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ گئے، اور ان کے بعد پھر کثیر تعداد میں صحابہ کرام دن میں۔ پھر جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو کفار مکہ نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد پھر وہ شہر مکہ کے اوپر حملہ کر دے اور ہمیں تہس نہس کر دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے روکنا شروع کیا، اور جب ان لوگوں نے روکنا شروع کیا تو پھر ان لوگوں نے رات کے عمل میں چھپ چھپا کر کے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کی۔ اس طریقے سے ہجرت کرتے رہے تو ایک دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، وہ سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کچھ الگ جگہ آپ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، جن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ پھر گفتگو ہوئی کہ ہجرت کا حکم آ چکا ہے، اب ان قریب ہم یہاں سے نکل لیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں اچھے طریقے سے ان کو پالا پوسا تھا، کیونکہ ان کو یہ خبر مل گئی تھی کہ آخرکار ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہے، کہیں آقا کریم علیہ السلام نے تذکرہ فرما دیا تھا۔ جب انہوں نے اونٹنیاں، ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا وہ راستہ جانتا تھا، اس کے حوالے وہ دونوں اونٹنیاں کر دیں کہ اس طریقے سے تمہیں گھما کر کے ان کو غار ثور کے قریب لانا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہم کس وقت یہاں سے نکل جائیں۔ اس طریقے سے حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے کاشانہ اقدس پہ تشریف لائے۔ ادھر ایک بہت بڑی کانفرنس دارالندوہ میں ہوئی۔ دارالندوہ ان کا پارلیمنٹ تھا، اور ان کا وہ اسمبلی ہال بھی وہی تھا، اسی کے اندر ساری کی ساری باتیں ہوتی تھی، پنچایت گھر کہہ لیجئے۔ وہاں پہ سارے سردار اکٹھے ہوتے، اور اکٹھے ہونے کے بعد جو رفاعی یا قومی ملی کام ہوتا اس کے اوپر سب کی رائے پاس ہوتی۔ وہاں پہ سارے لوگ جتنے قریش کے سردار تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، اور یہ ان کی ایک غیر معمولی شورا تھی، اور سارے کے سارے سردار اس کے اندر اکٹھے تھے اور سب اپنی رائے دینے لگے۔ پہلے اس بات کی تشویش کا انہوں نے اظہار کیا کہ بڑے بڑے سردار اور اچھے لوگ اور کھاتے پیتے گھروں کے لوگ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر انہیں اکٹھے ہونے کا موقع بھی مل گیا، اور انصار نے ان کی بہت زیادہ عزت اور توقیر کی ہے، اور انہوں نے اپنا بھائی ان کو بنا لیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ ہمارے اوپر آ کر کے حملہ کر دیں۔ اس طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مشورہ دیں کہ آخرکار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اسی محفل کے اندر ابو البختری موجود تھا، تو اس نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد انہیں ہم ایک مکان کے اندر بند کر دیتے ہیں، اور اس کا صرف ایک سوراخ رکھتے ہیں، وہاں سے انہیں کھانا پانی پہنچا دیا جائے گا، اور اسی زمرے کے اندر بند رہیں گے، اور دعوت و تبلیغ کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور وہیں پہ رہیں گے، اور وہیں ان کی جان آفرین کے حوالے ہو جائے گی۔ اب اس محفل کے اندر جہاں بڑے بڑے سردار یہ قریش موجود تھے، جہاں ابو سفیان بھی، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، اور ابو البختر بھی، ابو الاسود بھی، اور بڑے بڑے سردار جہاں موجود تھے، تو ایک بوڑھا شخص کمبل لپیٹے ہوئے اور بڑی سفید داڑھی وہ وہاں پہ موجود، وہ بھی وہاں پہ آ پہنچا۔ لوگوں نے پوچھا کہ من انت، تو ہے کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں، نجد کا رہنے والا ہوں، اور میں بھی تمہارے اس محفل کے اندر آیا ہوں، میں بھی صحیح رائے تمہیں دوں گا۔ اور جو ہی اس نے ابو البختری نے یہ رائے دی تو فوراً اس کو غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو جانثار ہیں ان کی حالت کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام پر اپنی جان ہنستے ہنستے قربان کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اب اس نے کہا کہ پھر
کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ان کے جانثاروں کو، صحابہ کرام کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فلاں مکان کے اندر بند کیا ہوا ہے، وہ آ کر کے حملہ آور ہوں گے اور مکان توڑیں گے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، یہ رائے تمہاری بالکل درست نہیں ہے۔ پھر ابو الاسود کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں رائے دیتا ہوں، میری یہ رائے یہ ہے کہ ہم ان کو شہر مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ زمین کے کسی اور خطے میں چلے جائیں گے، اب ہمارے اس علاقے کے اندر نہیں رہیں گے، ہم سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ شیطان ایک دم طیش میں آ گیا، جو شیخ نجد بنا ہوا تھا، اور وہ ایک دم غصے میں لال پیلا کالا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں ان کی زبان کے اندر مٹھاس کیا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کی برکت کیا ہے، اور سارے عرب میں اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، تو لوگ ان کے جوک در جوک ان کے قریب آئیں گے اور وہ اپنی میٹھی زبان سے لوگوں کو بالکل قریب کر دیں گے، اور ان کی شیرینی جو ان کی شیریں زبان ہے اس کے ذریعے لوگ ان کے قریب آئیں گے، اور ایک لشکر جرار اکٹھا ہو جائے گا اور وہ ہم سب لوگوں کو تہس و نہس کر دے گا اور یہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے اپنی رائے دی، کہا میری رائے اور ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ہٹا کٹا نوجوان لیتے ہیں اور سارے کے سارے قبائل کی اس میں نمائندگی ہو، اور یہ سارے کے سارے ایک نمائندہ فوج بنائی جائے، اور وہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، اب بنو ہاشم سارے قبائل کے ساتھ وہ نہیں لڑ پائیں گے، لہٰذا لا محالہ بات کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم خون بہا لے کر کے آزاد ہو جائیں گے، کوئی ایک آدمی قاتل ثابت نہیں ہوگا تو ہم سارے کے سارے لوگ ملیں گے اور خون بہا ادا کر دیں گے۔ اس کے بعد شیطان کھڑا ہوا، اس نے فوراً گلے لگایا اور کہا ہاں یہ صحیح رائے ہے، اور اس کے علاوہ جتنی رائے ہیں وہ ساری کی ساری بیکار ہیں۔ یعنی ان سارے لوگوں نے یہ رائے پاس کی، اور رائے پاس کرنے کے بعد ایک دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بستر نبوت کے اوپر آرام فرما ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیرا لگ گیا، اور سارے کے سارے کافروں نے ننگی تلواریں لیں، اور ننگی تلواریں لینے کے بعد اب انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہا۔ اور اب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے ان سارے لوگوں نے یہ سارے کا سارا سلسلہ رکھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان مبارک کو گھیر لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار کو دشمنی تھی، حضور کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، امانت دار بھی کہتے، اور اپنی ساری امانتیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے اندر لا کر کے رکھ دیتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے سرداروں کی خیانت ہو سکتی ہے، اور ہمارا کوئی بھی بڑا آدمی ہو وہ تو خیانت کر سکتا ہے، لیکن آمنہ کا لال کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کی ساری امانتیں حضور کی بارگاہ میں وہ رکھتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کو طلب کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا علی آج رات میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میرے بستر کے اوپر تم سو جانا، صبح کو یہ کفار آئیں گے اور ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اور پھر خیریت سے تم مدینہ منورہ آ جانا۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ بستر، اس وقت بستر کے اوپر سونا کتنا مشکل ہوگا کہ جس وقت باہر تلواریں چمک رہی ہوں اور اتنا خوف و ہراس کا معاملہ ہو، اس وقت کس کو نیند آتی ہے؟ لیکن شیر خدا کے لیے وہ بستر بھی پھولوں کی سیج بن گیا تھا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی لے لی تھی کہ کفار تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے اور آپ خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ آ جائیں گے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام سے سو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، دروازہ کھولا، مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی ابتدائی آپ نے آیتیں پڑھی، مٹی کے اوپر دم کر کے پھینک دیا، ان سارے کافروں کے سر کے اوپر مٹی پڑ گئی، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخیر و عافیت رات کے عمل میں وہاں سے نکلے۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار تھے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دونوں نے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا، اور اس طریقے سے اب وہاں گھاٹیوں کے اندر، اور آپ دیکھیے نوکیلے پتھر بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبھی بائیں کبھی دائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اس طریقے سے یار غار یہ چلتے رہے۔ اور آگے جب پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اوپر جانا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک کے اوپر اٹھایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں بھی جھومتے جاتے، اور وہ دشوار ترین راستہ اس طریقے سے طے کیا، اور سیدھے وہ غار ثور تک پہنچے، اور گھوم کر کے جاتے تھے تاکہ وہ پیروں کے نشانوں کی بنیاد پر وہاں تک نہ پہنچیں۔ اور غار ثور پہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وہاں پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد اس غار کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کرنا شروع کر دی۔ اور جب صفائی کی تو وہاں پہ کچھ سوراخ تھے، وہ سارے کے سارے سوراخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا مبارک چاک کر کے، اور پھر وہ سارے کے سارے سوراخ جو ہیں وہ بند کر دیے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا جہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انگوٹھا دبا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر دعوت دی۔ آقا کریم علیہ السلام وہاں جا کر کے آرام فرمانے لگے، اور پھر وہ مشہور بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر آ کر کے کئی بار اس نے سر مارا سانپ نے کہ آپ اپنا پاؤں اٹھا لیجئے۔ اس نے اپنی زبان حال سے یہ کہا کہ میں مارے غار ہوں، ایک بار ڈھس لیتا ہوں۔ پانی پینے کا کسی کو موقع نہ ملا۔ صدیق اکبر کہنے کے عشق نے جواب دیا، میں یار غار ہوں، اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں، لیکن جیتے جی نبی پاک علیہ السلام تک تجھے نہیں جانے دوں گا۔ پھر آخرکار جب اس نے ڈھسا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخسار انور پہ پڑے۔ آقا بیدار ہوئے، صدیق روتا کیوں ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا کیا سنایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے اس کٹے ہوئے پاؤں کے اوپر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمایا۔